تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. سورہ ابراہیم. یہ چھٹا رکوع یہاں ختم ہو گیا سورہ ابراہیم کا، اور اس سے پہلے اسی رکوع کا جو بقیہ حصہ ہے اس کی تفصیل آ گئی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے صاحبزادے جو بالکل شیر خوار تھے ان دونوں کو لے کر آپ مکہ المکرمہ تشریف لے جائیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو حکم پورا کر لیا. حالانکہ بہت بڑے آزمائش بھی تھی کیونکہ وہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا، کوئی بستا ہی نہیں تھا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا میں نے ابراہیم علیہ السلام کو امتحانات کیے اور وہ تمام امتحانات میں پاس ہو گئے. تو یہ بھی بہت بڑا امتحان تھا. آدمی تصور کرتا ہے تو لرز جاتا ہے کہ ایسی جگہ میں جہاں نہ انسان ہے، کوئی نہیں ہے، اکیلے ہیں، ایک خاتون ہے اور اس کا چھوٹا بچہ ہے، اور حکم یہ ان کو یہیں رکھ لو، چھوڑ دو اور واپس چلے جاؤ. تو بہرحال اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آ گیا، جس کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بخاری شریف میں وہ دو جگہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے، کتاب الرؤیا میں اور کتاب الانبیاء میں. اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دعائیں مانگی تھی. ایک دعا تو یہ مانگی تھی کہ ربی جل ھذا البلد آمنا، یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا. ان کو معلوم تھا ایک وقت آئے گا یہ شہر بنے گا، آبادی بڑھ جائے گی. مطلب تو یہ ہے کہ یہاں انتشار نہیں ہونا چاہیے اور پرسکون ہونا چاہیے، اور ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ میری اولاد جہاں رہے سکون کے ساتھ رہے، وہاں انتشار نہ ہو، وہاں پریشانیاں نہ ہوں. اس لیے کہا اس شہر کو امن والا شہر بنا. دعا قبول ہو گئی، امن والا شہر ہے وہ. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا بلد الامین، بہت امن ہے وہاں، اطمینان ہے، سکون ہے. پھر دوسری دعا مانگی تھی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے اور میرے اولاد کو بت پرستی سے بچانا. اپنے آپ کو بھی شامل کر لیا. یہ عاجزی تھی اور انکساری تھی، ورنہ ظاہر سی بات ہے وہ تو نبی ہیں، وہ بت پرستی کیسے کر سکتے ہیں جب کہ وہ مناظرہ کر کے آئے تھے عراق میں. نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا، اور جو بیٹے اس کو نیچے رکھ دو یا بند کر لو، اس میں الجھن ہو جاتی ہے،
فون آتے ہیں، اور دھیان کے ساتھ سن لو. اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے. جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے ان کے ساتھ مناظرہ ہوا، جو سورج کی پوجا کرتے تھے ان کے ساتھ مناظرہ ہوا. جب تارا نکلا تو اس نے کہا ہاذا ربی ہاذا. اصل ان کو بتانا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ تارا کب تک رہے گا. جب وہ ڈوب گیا اس نے کہا میں ڈوبنے والوں کو معبود نہیں مانتا. بہرحال اور باپ کے ساتھ بھی مناظرہ ہوا، سب کے ساتھ. کیوں؟ وہ بت پرستی کرتے تھے اور بت بناتے بھی تھے، تراشتے تھے، بیچتے بھی تھے. تو باپ تو یہی چاہتا ہے کہ جو کاروبار میں کرتا ہوں اولاد بھی میری یہی کاروبار کرے، کم از کم ہاتھ تو بٹائے. تو آزر ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ یہ بت میں نے تیار کر رکھے ہیں، اب ان کو بازار لے جاؤ اور ان کو بیچو، ان کو آمدنی آئے. ابراہیم علیہ السلام یہ مانتے ہی نہیں تھے، جوانی میں بھی نہیں مانتے تھے. وہ سمجھتے تھے یہ کچھ بھی نہیں ہے. سوال وہی نازل ہونے سے پہلے بھی وہی جانتے تھے ان چیزوں کو بالکل. اس کی وجہ یہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ بچپن سے ہی ایسی معرفت عطا فرماتے ہیں، وہ حق اور باطل کو پہچانتے ہیں. بہرحال یہی وجہ ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ وہاں سارے کے سارے لوگ بت پرست تھے، ثابت نہیں ہے کہیں آپ کسی بت کے سامنے کبھی گئے ہوں، ہاتھ جوڑے ہوں. سجدہ کرنے کا تو سوال ہی نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہیں، مثلا چوری ہے، اور اللہ بچائے زنا ہے، لوٹ کھسوٹ ہے. یہ بری چیزیں سمجھی جاتی ہیں، ہر ایک آدمی اس کو برا سمجھتا ہے. لیکن عبادت چاہے غیر اللہ کو، اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو اچھی چیز ہے. تو ان کا ساتھ اللہ کے نبی نے کبھی نہیں دیا. تو اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام تو ابھی اس کا تذکرہ آگے آئے گا، تو وہ تو مناظرہ کرتے تھے. لیکن عاجزی اور انکساری اس درجے کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں وجنبنی، مجھے بچا، وبنی، اور میری اولاد کو ان نعبد الاصنام، یہ کہ ہم کیا کریں گے؟ بت پرستی کریں. کیونکہ ان کو معلوم تھا جب محنت نہیں ہوتی ہے تو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور شیطان کا سب سے کام پہلا یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر اللہ کی پوجا میں آدمی کو لگا دے. یہ شراب اور جوا ہوا یہ تو بات کی چیزیں، یہ تو اس سے شیطان کو معلوم ہے کہ کوئی زیادہ وہ نہیں ہے. کیوں؟ شرابی توبہ کر لے گا اور ولی بن جائے گا، تو یعنی اس کے لیے کوئی زیادہ خطرے کی بات. لیکن جو بت پرستی میں مبتلا ہو جائے گا یا غیر اللہ کی پوجا کرے گا، شیطان کو معلوم ہے کہ اگر اسی پر مر گیا تو پھر اس کی نجات کہیں نہیں ہے، اس کی محنت ہوتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کے ساتھ اپنے کو بھی جوڑ دیا کہ ہم کو بت پرستی سے بچا لیجیے. اور پھر یہ فرمایا تھا اے اللہ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے تو بے شمار لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور مجھے ڈر ہے کہیں میری اولاد بھی گمراہ ہو جائے. اور بعد میں ہوا بھی ایسا ہی. صدیوں تک تو وہ موحد رہے اور دین اسلام پر قائم رہے. اس کے بعد جب محنت چھوٹ گئی اور آبادی بڑھ گئی اور مرکزیت حاصل ہو گئی مکہ شریف کو، تو دور دور سے لوگ وہاں آتے تھے، اور یہاں کے لوگ دور دور جاتے تھے کاروباری سلسلے میں. تو دوسری جگہوں میں جو معاشرہ تھا اس کے اثرات جوانوں میں آ گئے. تو یہاں تک کہ وہ پھر پہلے اعمال خراب ہو گئے، نیک اعمال چھوٹ گئے، برائیوں میں مبتلا ہو گئے. لیکن عقیدہ پھر بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. یہاں تک کہ عاقم عمرو بن لحی ایک شخص تھا، اس نے ایک جگہ دیکھا کہ وہاں بت پرستی ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک اچھا سا پتھر لے کر آئے کعبہ میں. پہلے تو لوگوں نے اس کی وہ مخالفت کی، یہ کیا لائے ہو؟ تو بعد میں کرتے کرتے وہی رواج پڑ گیا. اس کے بعد ہر قبیلے نے اپنا بت الگ رکھ لیا، یہاں تک کہ 360 جمع ہو گئے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا مانگی فمن تبعنی فإنہ منی، یا اللہ جو میری اطاعت کرے گا، میری تابعداری کرے گا، وہ تو میرا ہے. وہ تو ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے اس کو دوزخ میں ڈال دے. یہ نہیں کہا فإنک غفور رحیم، فإنک، آپ تو غفور رحیم ہیں، آپ تو غفور. مطلب تو یہ ہے کہ اگر کوئی میری نافرمانی کرے گا
آپ معاف کرنے والے ہیں، اس کو معاف کر دے، اس کو توبے کی توفیق دے دے اور اس پر رحم فرما، اس پر وہ بھی میرا بن جائے گا۔ اسی قسم کی ایک دعا مانگی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ کس نے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے۔ وہاں کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ان تعذبہم، کیا اگر آپ ان کو عذاب کریں گے اپنے بندوں کو، فإنہم عبادک، وہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ ان کو عذاب کریں گے، اور اگر آپ ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے، بخش دیں گے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ سوال کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی قسم کی دعا مانگی کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ میرا ہے ہی، جو میری نافرمانی کریں گے آپ غفور الرحیم ہیں، آپ غفور۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ غفور الرحیم ہیں، کہ آپ عزیز و حکیم ہیں۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ دعا مانگی یہ دنیا میں ہے۔ کس میں؟ دنیا میں انسان کے لیے موقع ہے کہ وہ نافرمانی چھوڑ کر نیکوکار بن جائے۔ اس سے فرمایا آپ غفور الرحیم ہیں، آپ معاف کر دیں اور رحم کر دیں ان پر۔ اور دنیا ہی کے ساتھ غفور الرحیم کا تعلق جگہ جگہ آیا ہے۔ مثلا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، جو آدمی فلاں 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 گناہ کرے گا وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، اور یضاعف لہ العذاب ضعفین، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ڈبل عذاب کرے گا۔ کیا کرے گا جی؟ اور اس کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دے گا، کہو ختم۔ لیکن آگے لکھا الا من تاب ہے، کیا تو توبہ کیا دوزخ میں توبہ کرے گا؟ نہیں، دنیا میں۔ کس میں؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو توبہ کرے گا، اگر ایمان نہیں تو ایمان لائے گا، اگر ایمان تو تھا لیکن اعمال صحیح نہیں تھے، توبہ کر لی، وعمل صالحا، عمل صالح، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے، وہ تو معاف ہو گئے، لیکن اس کے بعد ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کریں گے۔ 10 لاکھ گناہ تھے، توبہ کی وجہ سے 10 لاکھ گناہ معاف تو ہو گئے، لیکن اس کے بدلے میں ان کو نیکیوں میں تبدیل کیا گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ غفور ہے، مغفرت کرنے والے ہیں۔ اس کا تعلق گناہوں کے ساتھ ہے۔ رحیم کا تعلق ہے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر لیا۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا یہ دنیا میں تھی، کیا اس لیے کہا کہ جو میری نافرمانی کریں گے فإنک غفور الرحیم، آپ غفور الرحیم ہیں۔ وہ بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو میری نافرمانی کرے گا اس کی کمر توڑ دے اور اس کو دوزخ میں ڈال دے، یہ نہیں، بلکہ آپ غفور الرحیم۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو یہ بات ہے یہ میدان محشر میں ہے۔ کس میں؟ جی، میدان محشر میں کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ سامنے کھڑا کریں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرمائیں گے کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا میری اور میری والدہ کی عبادت کر لو اور ہم کو معبود بناؤ؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهِينَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ، کیا توبہ توبہ یا اللہ، ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍ، فرماتے ہیں کہ میرے لیے کب یہ جائز ہے کہ میں ایسی بات کہوں، حق کے علاوہ میں اور کوئی بات کہنے والا نہیں ہوں، اور اگر میں نے کہا ہوتا ان كنت قلت فقد علمت، آپ جانتے۔ یہ اصل میں سنانا ہوگا دوسروں کو، جو دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے تھے یا ان کی والدہ محترمہ کو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام عذر کریں گے پیش، کہتے ہیں تعلم ما فی نفسی، آپ جانتے ہیں میرے اندر کیا ہے اور میرے دل کے اندر کیا ہے، سب جانتے ہیں۔ ولا اعلم ما فی نفسی، آپ کے علم میں کیا ہے وہ مجھے معلوم۔ انک انت علام الغیوب، علام الغیوب ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے اپنی امت سے کچھ بھی نہیں کہا، صرف یہی جو آپ نے مجھے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے ان کو یہی کہا اللہ کی عبادت کر لو، وہ میرا بھی رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے۔
ہاں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان میں رہا تب تک میں مطلع رہا، مجھے معلوم تھا کون کیا کر رہا ہے۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا دنیا سے آسمانوں پر، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، آپ خود ان پر رقیب تھے، نگران تھے۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں اِن تُعَذِّبْهُمْ، کیا اگر آپ ان کو عذاب دیں گے، میدان محشر کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے مجھ کو زبردستی معبود بنایا، آپ کی عبادت چھوڑ لی، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، کیا آپ کے بندے ہیں، آپ کو اختیار ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کو بخش بھی دیں گے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ غلبے والے ہیں، حکمت والے ہیں، آپ کے حکم کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ عقلاً تو ہے کہ ہاں بخش سکتا اللہ تعالیٰ، لیکن شرعاً ممتنع ہے کیا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے میں بخشوں گا نہیں جس کا دنیا میں خاتمہ ایمان پر نہ ہوا ہو۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت عرض کر رہے ہیں، یہی آیت پڑھ لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہیں نماز میں پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تھوڑا پردہ اس کو رکھ لیجیے، وہ ٹکر پڑ رہا ہے آنکھوں کو، پردے کو ادھر کر لو بیٹے، ہاں بس۔ تو اور ساری رات اس کو پڑھ کر روتے رہے کیا جی، اسی آیت کو دہراتے تھے، پھر رکوع کرتے تھے، اسی ایک آیت کو بار بار پڑھتے، پھر صبح تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ آپ اس کو آیت کو بار بار پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی اور ہوتا میں اس پر غصہ ہوتا ہے، اگر کوئی اور ہوتا میں اس پر کیا کر رہے ہو، ایک ہی آیت کو دوہرا رہے ہو، لیکن حضرت یہ تو آپ تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے محشر کا میدان جو ہے نا، وہ منظر میرے ذہن میں آیا، تو اس لیے اس کا اثر میرے اوپر پڑ لیا اور مجھے اپنی امت یاد آ گئی۔ میں نے کہا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ ان کو عذاب کریں گے یہ تو آپ کے بندے ہیں، یہ تو آپ کے اللہ کا اختیار ہے جو تصرف کرے اپنی ملکیت میں، لیکن وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، کیا اگر وہ معافی کر دیں گے فإنک أنت العزیز الحکیم، حکمت والے بھی ہیں اور زبردست بھی ہیں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ جو میری نافرمانی کرے گا آپ غفور رحیم ہے۔ اس کے بعد ایک اور دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی، یا اللہ میں نے اپنے ایک صاحبزادے کو، اپنی ذریت کو بسایا بواد غیر ذی زرع، یہ ایسی وادی ہے کہ یہاں کھیتی نہیں، کیا مطلب کوئی کھیتی کرنا چاہے تو وہاں تو اگے گا ہی نہیں کچھ، اس لیے کہ پتھریلی زمین ہے، اتنی زبردست گرمی ہے، اللہ پانی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، پھر اگر پانی ہوتا بھی لیکن جب زمین ہی نہیں ہے قابل کاشت، اس لیے غیر ذی زرع۔ کہاں بسایا میں نے اپنی ذریت کو، عند بیتک المحرم، آپ کے محترم گھر کے پاس، معظم گھر کے پاس۔ کیوں بسایا ان کو، کیا کرنا ہے ان کو، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ اس لیے تاکہ نماز قائم کریں، کیا کریں، نمازیں پڑھتے رہیں۔ معلوم ہو ابراہیم علیہ السلام نے یہی نیت کی تھی کہ میں اپنی اولاد کو یہاں بساتا ہوں تاکہ یہاں نماز پڑھ لیں۔ نماز کا تذکرہ کیا، باقی چیزیں بھی ضمن آ گئی، اور اس کی وجہ نماز ہی کا تذکرہ کیوں کیا کہ نہیں افضل العبادہ ہے، کیا ہے، اور ایمان کے بعد تذکرہ کس کا ہے، نماز کا ہی آتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ آگے اور بھی احکامات ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دے دیا ہے مال و دولت اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نیت تھی۔ اس نماز کا تذکرہ آگے بھی آئے گا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس دعا کو تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ بہرحال یہ دعا مانگی کہ میں نے اپنی ذریت کو یہاں بسایا تاکہ آپ کی عبادت کریں۔ سوال یہ ہے کہ کھیتی تو ہے ہی نہیں، کھیتی تو، اور یہ ذریت کب بڑھے گی، بہت وقت لگے گا، اور آپ کہتے ہیں اس کو امن والا شہر بنا۔ اسے دوسری دعا مانگی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، یا اللہ آپ لوگوں کے دلوں، کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کریں کہ وہ مشتاق ہو جائیں ان کی جانب، یعنی وہ یہاں آئے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو رزق دے دیجئے پھلوں سے۔ تو اس میں مطلب تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہاں میری ذریت نہیں ہے ان کو مائل کر دیجئے، وہ کیوں کعبۃ اللہ کے پاس آئے۔ تو سب سے پہلے قبیلہ جرہم آیا،
جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا تھی اور وہاں زمزم بھی نکلا، اس کی تفصیل آ گئی۔ جبریل امین علیہ السلام جب وہاں ظاہر ہو گئے تھے، پانی کچھ بھی نہیں تھا، حضرت حاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ پر رکھا جہاں زمزم ہے، خود صفا پر گئی، دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں ہے، صفا سے نیچے اتری، درمیان میں دوڑا، پھر مروہ پر پہنچی، وہاں دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں نظر آ رہا ہے، یہاں تک کہ 7 چکر لگائے۔ کتنے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہم صفا مروہ کرتے ہیں عمرے میں اور حج میں ہیں، فرمایا کہ یہ وہی یادگار ہے حضرت حاجرہ کی کہ وہ صفا مروہ پر وہ دوڑی تھی، 7 چکر لگائے تھے، ہم بھی 7 چکر لگاتے ہیں۔ اس کے بعد کانوں میں آواز آئی، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی شخص کچھ بول رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ بھئی کون ہو، جو ہو سامنے آؤ، اگر کچھ مدد کر سکتے ہو تو آپ مدد کر لو۔ تو دیکھا کہ ادھر گردن پھر گھمائی، دیکھا کہ وہ وہاں ایک شخص کھڑا ہے جہاں حضرت اسماعیل رکھے ہوئے تھے۔ تو اب جس شکل میں وہ آئے تھے، بظاہر تو لگے انسانی شکل میں ہوں، تو انہیں ایڑی ماری، یا اگر وہ سب سے پہلے اپنی شکل میں آئے تو فوراً شکل بدل دی، تو ایک پر مارا، وہاں سے زمزم نکلا۔ تو حضرت حاجرہ دوڑ کے آئی اور اس پانی کے ارد گرد ایک بھاڑ لگائی، اسے کہا زمزم، کیا کہا؟ ٹھہر ٹھہر۔ اور اس موقع پر ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کو زمزم نہ کہتے اور اس کے ارد گرد بھاڑ نہ لگاتے چھوٹے چھوٹے پتھروں کی، تو یہ جاری رہتا، کیا نہیں نکلتا تو چشمہ، لیکن آگے چشمے کو دریا بن جاتا۔ تو بہرحال لیکن انہوں نے روک لیا، اس لیے کہ وہ رک گئے۔ تو بس پانی اتنا۔ اور جانور جو اڑتے ہیں وہ اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں، ان کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ پانی کہاں ہے۔ جزیرہ عرب میں بہت کم پانی ہے، سینکڑوں میل آپ چلیں گے گاڑی میں تو پانی کا کہیں نام و نشان نہیں آتا ہے، نظر ہی نہیں آتا کہیں پانی۔ بس لے دے کہ ایک جگہ ہے جہاں چشمے ہیں، خیبر، کیا خیبر میں چشمے ہیں، اور وہ چشموں کا پانی ایک ساتھ جمع ہو جاتا ہے، آگے ایک اچھی خاصی ندی بنتی ہے، بہت صاف و شفاف پانی، میں نے وہ خود بھی دیکھا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے وہاں وضو کرنے نہیں دیتے، کیا نہیں، ممنوع، کیا صرف دیکھو ہاتھ مت لگاؤ، دیکھو تمہیں تو وضو کرنے میں کیا حرج ہے، پانی تو جا رہا ہے، کہ ممنوع۔ بہرحال وہاں پانی ہے، اس کے علاوہ اور کہیں یہ چشمے نظر نہیں آتے ہیں۔ تو لہذا دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے کہ یا اللہ، ہاں تو پرندے آئے اور وہاں اترتے تھے، پھر پانی پی کے چلے جاتے تھے۔ تو قبیلے جرہم نے جب دیکھا کہ فلان جگہ پر لگتا ہے کہ وہ پرندے اڑتے ہیں اور اترتے ہیں اور چڑھتے ہیں، ایک آدمی کو بھیجا چاہتا ہوں، دیکھو وہاں کہ کیا کچھ پانی ہے وہاں۔ وہ آیا، اس نے دیکھا پانی ہے، اور اکیلے خاتون ہے، چھوٹا بچہ ہے، چھپرا وپرا بنا دے دیا ہوگا ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو قبیلے جرہم وہاں آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ پانی کا ہی مسئلہ تو اصل ہے، پانی یہاں مل جائے گا، اور بھیڑ بکریاں تو ہیں ہی، یہ ادھر ادھر جائیں گے، جھاڑیوں واڑیوں میں کچھ پتے وتے کھائیں گے، ہم یہی زندگی گزاریں گے۔ تو وہ آ گئے، تو بات ہو گئی۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا ٹھیک ہے، پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ پانی کے اوپر قبضہ نہیں کریں گے، یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں کیا ہے اس سے، ملکیت تو آپ کی رہے گی، لیکن پانی استعمال ہم کریں گے۔ اس لیے آ گئے کچھ لوگ۔ اس کے بعد جو اور آس پاس کے لوگ تھے وہ آنے لگے، پھر جب کعبۃ اللہ تعمیر بھی ہوا تو اور زیادہ آنے لگے، اور زیادہ آنے لگے، بسنے لگے۔ یہ فرمایا کہ لوگوں کے دلوں کو آپ مائل کریں یا اللہ کہ وہ یہاں آ جائیں، وہ یہاں آ جائیں، مشتاق ہو جائیں۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں فَجَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، أَفْئِدَةً یہ تو پہلے اپنا نکرہ ہے، نکرہ کے معنی تھے وہ کامن ناؤن، یہ تو اس کا معنی کچھ تھوڑا قلت پر دلالت کرتا، پھر من الناس لگا دے اور تقلیل، یعنی تھوڑے سے لوگ کیا یہاں آ جائیں، ان کو مائل کر دے، یعنی کعبہ کی محبت ان کے دل میں ڈال جائیں اس شہر کی، تاکہ وہ یہاں آ جائیں، کچھ کاروبار وغیرہ کریں، ورنہ کاروبار تو اور جگہ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے لوگ آتے ہیں۔ اگر یہ من الناس نہیں ہوتا افیدتاً، تو کہہ رہے سارے لوگ یہاں آ جائیں، تو سارے لوگ ٹوٹ پڑتے، سارے لوگ
یہود بھی آ جاتے، نصارہ بھی آ جاتے، تمام لوگ آ جاتے، دنیا بھر کے لوگ آ جاتے، وہاں بھیڑ لگتی، وہاں بھیڑ تو دعا قبول ہو گئی کہ لوگ پھر آنے لگے۔ ایک دعا مانگی وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اب کھیتی تو ہے نہیں وہاں، غلہ تو نکلے گا نہیں، اور کھائیں گے کیا؟ کہا پھل، کیا؟ اس لیے دنیا بھر کے پھل وہاں آ رہے ہیں۔ آپ مکہ شریف میں دیکھیں گے آج بھی تو ہر ملک کے آپ کو میوے ملیں گے، اور اس کے اوپر وہ سٹیکر چپکا ہوا ہے، یہ فلاں ملک کا سیب ہے، یہ فلاں ملک کا سیب ہے۔ مجھے ایک آدمی ملا، کہنے لگا کھانیار خاک تشید جی کھانیار کا ساتھ بھی ہے۔ تو آج تو مطلب تو یہ ہے کہ چیزوں کا وہاں پہنچنا کوئی مشکل ہے نا، ہوائی جہاز میں بھر دے اور پہنچا دیے۔ اور اس سے پہلے یہ آیا کہ یہاں ثمرات سے مراد ایک تو درختوں کے پھل ہے، دوسرا مطلب ہے کہ فیکٹری سے جو پروڈکٹ نکلے وہ بھی یہاں آ جائے، یہ بھی تو اس لیے کہ جو بھی کمپنی امریکہ وغیرہ، جرمن، جاپان، جو وہ کوئی چیز نہیں بناتے ہیں سب سے پہلے مکہ بھیج دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں بھیجا، وہاں اس کی خرید فروخت ہو گئی تو ان کی یہ چیزیں پورے عالم میں پہنچ جاتی ہیں۔ ورنہ کسی ایک ملک میں بھیجیں گے تو صرف وہی ملک والے اس کو خریدیں گے، اور یہاں اگر بھیجیں گے تو ایک ہی دکان پر ادھر سے کشمیری بھی خرید رہا ہے، ادھر سے افغانی بھی خرید رہا ہے، ادھر سے جاپانی بھی ہے اور ادھر سے تورانی بھی ہے، سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ پھل سے مراد وہ چیزیں بھی ہے اور یہ چیزیں، یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ لعلہم یشکرون، یا اللہ تاکہ وہ آپ کا شکر کریں، کیا کریں؟ شکر کریں کہ بغیر محنت کے اللہ نے بھیجا۔ اس لیے کاروبار چلتے رہے، لوگ آتے رہے، اور ایک اچھی خاصی منڈی بن گئی مکہ شریف۔ اس کے بعد دعا مانگی ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے پروردگار یقیناً آپ جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں، کیا؟ وما نعلن، جو ہم ظاہر کرتے ہیں، کیا؟ مطلب تو یہ ہے کہ کوئی چیز ہماری آپ کے پاس چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور وما یخفی علی اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمینوں میں نہ اور آسمانوں میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے دل کی باتیں آپ جانتے ہیں، دل کے خیالات سے آپ واقف ہیں، اور دل تو کیا ہے، کائنات میں کوئی بھی چیز چھپی ہوئی آپ کے علم سے نہیں ہے، آسمان ہو یا زمین ہو، اللہ سے کیسے چھپے گی وہ چیزیں۔ اب اس کے بعد کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی تھی، اس سے پہلے اولاد نہیں تھی۔ اس کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں بھی، ایک مرتبہ فرشتے آئے انسانی شکل میں، کس میں؟ ابراہیم علیہ السلام نے پہچانا نہیں، وہ یہ سمجھے کہ یہ مہمان ہیں، کیا ہیں؟ جلدی سے ایک بچڑا ذبح کر لیا اور اس کے گوشت کو جو ہے بھون لیا آگ پر، کیونکہ آگ پر گوشت بھون لیں تو نہ تیل کی ضرورت ہے نہ مسالے کی ضرورت ہے کسی چیز کی کوئی ضرورت، بس آگ پر اور کھاؤ۔ اہل عرب اکثر ایسا ہی کرتے تھے، اسی طرح سے گوشت کھاتے تھے۔ تو گوشت تیار کر کے لائے تو جب دیکھا کہ یہ تو کھا ہی نہیں رہی، حضرت فرماتے تناول کیجیے، بہت حسین و جمیل جوان تھے۔ میں نے کہا حضرت ہم انسان ہیں ہی نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، یہ قرآن پاک میں ہے۔ کیوں فرشتے؟ تو قال فما خطبکم ایھا المرسلون، آپ کو جانا کہاں ہے؟ کیا کہنے کہ ہم کو لوط علیہ السلام کی بستی میں جانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بستی میں جانا ہے، تو ہم تہوبالا کر کے رکھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ذرا کشمکش کی، قال ان فیھا لوطا، اور کیسے آپ کو ہم جانتے ہیں وہاں کون کون، ہم اس کو بچائیں گے، ہم اس کو، لیکن اب ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کہنے لگے کہ ہم بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ کیا بشارت دینے کے لیے ایک آدمی بھی کافی تھا، یہ تو پوری پارٹی ہے۔ انہوں نے کہا اصل بشارت تو آپ کو دینی ہے اور وہاں جانا ہے آگے۔ تو اہلیہ محترمہ وہ چپکے سے سن رہی تھی یہ ساری باتیں۔ جب ان سے کہا کہ ہم آپ کو بشارت دینے آئے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا فرمائیں گے، تو وہ سن رہی تھی۔ قالت االد وانا عجوز وہذا بالی شیخ، تو وہ پوری آیت ہے، تو یہ ہے یا ویلتا االد وانا عجوز وہذا بالی شیخ، ہائے افسوس۔ تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا کشمیر میں، ہائے جا گزریوں بڑی جے مشہور، کیا یہ ہائے جا گزریوں یا ویلتا االد،
بڑھاپے میں، کس میں؟ وہ اس کو بھی امید تھی کہ اب مجھے بچہ ہوگا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اپنی قدرت سے دے گا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ تو 99 سال کی عمر تھی، کتنی؟ 99 سال کی عمر مبارک تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دے دیا۔ اس کے بعد 112 یا 17 دونوں روایتیں ہیں، 112 یا 17 پھر عمر مبارک پہنچ گئی تو حضرت سارہ کے بطن مبارک سے اسحاق علیہ السلام دے دیے، تو 2 بیٹے۔ اب اس کا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اور شکر کرتے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے بخش دیے بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ مطلب تو یہ کہ میں اولاد میری تھی نہیں اور اللہ نے 2 بیٹے مجھے دے دیے، اس کے علاوہ بھی 2 بیٹے تھے لیکن وہ نبی نہیں تھے، اس لیے ان کا تذکرہ نہیں آتا ہے، ان کا تذکرہ آیا، اور دونوں نبی، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی اور اسحاق علیہ السلام بھی نبی۔ کہنے ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا پروردگار تو خوب سننے والا ہے دعاؤں کو۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو تو لائے مکہ، ان کو وہاں بسایا، اور اسحاق علیہ السلام کو لے گئے فلسطین کا، ان کو وہاں بسایا، اور اس کے بعد یہ نبوت کا جو سلسلہ چلا، یہ چلا اسحاق علیہ السلام کی ذریت میں، کس میں؟ تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام۔ تو جب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کریمن، کیا؟ ابن کریمن، ابن کریمن، ابن کریمن، یہ تو بزرگ ہے، کیا؟ بڑی شان والا ہے، اور بزرگ کے بیٹے ہیں، کیا؟ اور وہ بزرگ کے بیٹے ہیں، ان کی بھی شان اونچی، اور بزرگ کے بیٹے ہیں، تو 4 کا تذکر کرتے تھے ایسے، یہ بھی نبی، اس کا بیٹا اسحاق علیہ، یہ بھی نبی، اس کا بیٹا یعقوب علیہ السلام، یہ بھی نبی، ان کا بیٹا یوسف علیہ السلام، یہ بھی نبی سے کہتے تھے کریمن ابن کریمن ابن کریمن ابن کریمن، یہ سلسلہ چل پڑا۔ تو یعقوب علیہ السلام کا نام مبارک تو یعقوب ہے، لیکن اس کا لقب ہے اسرائیل، کیا؟ لقب اس کا اسرائیل ہے، یہ قرآن پاک میں ہے، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ ساری چیزیں حلال کر رکھی تھیں، کھاؤ عیش کرو، لیکن وہ چیز جو اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر دی، کیا کر دی؟ حرام کر دی، وہ حرام ہو گئی۔ وہ اس کا تذکرہ آگے آ جائے گا۔ وہ یہ کہ وہ ایک تکلیف میں مبتلا تھے، انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ اگر آپ میری اس تکلیف کو دور کریں گے تو جو مرغوب چیز مجھے ہے، پیاری چیز ہے، آپ کی رضا کے لیے میں اس کو چھوڑ دوں گا، آج سے اس کو استعمال نہیں کروں گا۔ تو سب سے مرغوب چیز ان کے لیے اونٹ کا گوشت، کیا؟ تو جب وہ تکلیف دور ہو گئی تو وعدہ پورا کرنا پڑے گا، اس لیے اونٹ کے گوشت کو انہوں نے کھانا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ان کی اولاد بھی اس گوشت نہیں کھاتے تھے، کس کا؟ اونٹ کا۔ تو کہتے کہ نہیں، ہمارے والد صاحب بھی نہیں کھاتے تھے، ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ آگے جا کر سلسلہ چلتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اونٹ کا گوشت ہی نہیں کھاتے تھے۔ تو اس کا جواب اللہ نے فرمایا کہ میں نے اونٹ کا گوشت حرام تھوڑی کیا تھا بنی اسرائیل پر، وہ تو اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر کیا کر لیا، میری وجہ سے میں نے ان کا حرام نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودی تھے، بہت بڑے عالم مدینہ طیبہ کے، جب وہ مسلمان ہو گئے تو ساری چیزیں مسلمان ہو گئے، دل سے مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے، لیکن اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، پرہیز کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ تو صحابہ کرام فرماتے تھے کہ وہ بکری کا گوشت کھا، اونٹ کا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا فرض تو نہیں ہے کھانا، کیا؟ اگر فرض ہے تو میں کھا لوں گا، اجازت ہے، میں نہیں کھاؤں گا تو کیا ضروری ہے؟ اس پر آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ایمان والو جب اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے ہو جاؤ داخل۔ اگر جب گوشت اسلام میں حلال ہے اونٹ کا تو آپ پرہیز کیوں کریں گے؟ کیا انہوں نے کہا اللہ وہ کھاتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اس لیے ان کی اولاد کو کہتے ہیں بنی اسرائیل۔ کیا؟ اب سوال ہے کہ اسرائیل ان کا لقب تھا، یہ تو بہت ذرا خطرناک لفظ لگتا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، یہ اچھا لفظ ہے۔ کیا؟ اسرائیل، اس کا عربی ترجمہ ہے عبداللہ۔ کیا؟ ایل، ایل معنی اللہ، جبرائیل
میکائیل، یہ ایل ہے نا، یہ ان کی زبان میں جب اللہ کو تو ایل کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ایل. تو جب کہیں گے اسرائیل، اسرا مانے بندہ، اسرا مانے عبد، ایل مانے اللہ، اس کا ترجمہ اللہ کا بندہ. تو بہرحال یہ فرمایا کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے بڑھاپے میں ایک اسماعیل علیہ السلام دیے اور ایک اسحاق علیہ السلام دیے. اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ دونوں شہر آباد ہو جائیں ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے. تو اس کے بعد جتنے نبی آئے ہیں دنیا میں، جتنے آئے ہیں سب بنی اسرائیل، سب یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یوشع ابن نون علیہ السلام، اور اتنے بھی. تو یہی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس انتظار میں تھے جب جو نبیوں کا سردار آئے گا، کیا وہ ہماری ذریت میں ہونا چاہیے. اس لیے کہ سلسلہ چل پڑا ہے، 1,00,000 کے قریب نبی آئے ہیں، کس میں؟ اسی میں. تو جو آخری ہوگا وہ بھی ہمارا ہی ہوگا. تو گویا اس کو وہ اپنا حق سمجھتے تھے. لیکن جب دیکھا کہ جو نبی آخر الزمان ہے وہ بنی اسرائیل میں سے تو نہیں، وہ تو بنی اسماعیل میں سے، حالانکہ وہ بھی تو اپنے ہی تھے اسماعیل علیہ السلام. تو اس لیے انہوں نے انکار کر دیا. قرآن پاک نے فرمایا ان کو حسد آ گیا. کیا حسد آ گیا؟ کیونکہ پترن بائی حسد اسمپان ہوا. اب یہ تو بہت دور کا رشتہ تھا، دور کا اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل الگ ہیں اور بنی اسماعیل الگ ہیں. اب اس کے بعد ایک اور دعا مانگ رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھ کو بنا دیجئے نماز کا اہتمام کرنے والا. کیا اندازہ لگائیے، قبولیت کا وقت ہے، ایک نبی اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ مجھے نماز کا پابند بنا، مجھے نماز کا. ہم کو عظمت ہی نہیں نماز کی. اور جہاں بھی تذکرہ انبیاء علیہ السلام کا پہلے نماز کا تذکرہ ہے. کس کا؟ یہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اسماعیل ملا، اسحاق ملے. یا اللہ مجھے نماز کا پابند بنا، مجھے نماز کا. نمازی اصل ہے نا. کیوں؟ یہ شاعر اللہ، یہ شاعر اللہ ہے. کیا؟ اور وہ نماز پڑھتے تھے اپنے اعتبار سے، ہم پڑھتے اپنے اعتبار سے. رکعتوں کی تعداد الگ ہو، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. اور ہم نماز میں قرآن شریف پڑھیں گے، وہ زبور پڑھتے تھے، انجیل پڑھتے تھے، یا تورات پڑھتے تھے، یا جو صحیفہ نازل ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام پر، کیونکہ تورات زبور وغیرہ تو بعد میں نازل ہوئے نا. خلاصہ یہ ہے کہ وہ بھی نماز پڑھتے تھے. کیا؟ رکوع سجود وغیرہ یہ ساری چیزیں. تو نماز آدم علیہ السلام سے فرض تھی بنی آدم پر قیامت تک. یہ ایسا فریضہ ہے، اور کوئی بھی دین جتنے بھی آج تک آئے ہیں کوئی بھی نبی ایسا نہیں جس سے نماز نہ پڑھی ہو. اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے فرمایا، یہ کئی مرتبہ آیا کہ اللہ کی یادگار دنیا میں بہت ہیں. کیا ہیں؟ اللہ کی یادگار اس دنیا میں. اللہ تو نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن اس کی یادگاریں ہیں، اس کے نشانات ہیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں شاعر اللہ. کیا؟ تو مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ، صفا اور یہ اللہ کی یادگار ہے. تو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے یادگار ہیں، یہ بڑے یادگار 4 ہیں. بڑے یادگار ایک ہے کعبۃ اللہ. کیا؟ اور قرآن پاک نے فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو لوگوں کی بقا کا ذریعہ بنایا. حدیث میں جب تک کعبہ رہے گا تب تک زمین رہے گی، انسان رہیں گے. جب کعبہ نہیں رہے گا تو انسان بھی نہیں رہیں گے. اور آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس آدمی کو جس نے تیر چلایا کعبہ کی طرف، میزائل. کیا؟ جس کے شہید کر دیا کعبہ کو. بس اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کائنات کو کیا کریں گے؟ ملیا میٹ کریں گے. قیامت کا ذریعہ وہی بنے گا. اور سائنسدان بھی آج کہتے ہیں 1.5 مہینے تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا، اس میں وہ واٹس ایپ پر آیا تھا اور ساتھی نے دکھایا کہ سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے جب تک خانہ کعبہ کا طواف چلتا رہے گا، طواف، تب تک زمین بھی گھومے گی. زمین بھی جب طواف بند ہو جائے گا تو زمین بھی بند ہو جائے گی، اپنا گھومنا چھوڑ دے گی. تو فرمائے ایک شاعر اللہ دنیا میں ہے، یہ ہے بیت اللہ. دوسرا شاعر اللہ دنیا میں ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی یادگار ہے. تیسرا فرمایا قرآن مجید. کیا ہے؟ یہ بھی ایک یادگار اس کائنات میں.
کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ چوتھا فرمائے نماز، کیا یہ اللہ کی یادگار ہے؟ کیسے؟ فرمایا کہ اللہ کی یادگار اس پہ کہ زکوٰۃ عبادت ہے لیکن یادگار نہیں، کیا کہ زکوٰۃ کا مطلب یہ کہ خرچ کر لینا غریبوں پر۔ کہتے ہیں کہ وہ تو ایتھسٹ بھی کرتا ہے، کیا اپنے اعتبار سے وہ بھی خرچ کرتے ہیں نا، یہودی بھی کرتے ہیں، نصارہ بھی کرتے ہیں، ہم سے زیادہ کرتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں، اس لیے اس کو یادگار نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ یہ سب کر لیتے ہیں۔ روزہ بھی یادگار نہیں، عبادت ہے لیکن یادگار نہیں۔ کیوں؟ روزہ تو اپنے اعتبار سے یہودی بھی رکھتے تھے، نصارہ بھی رکھتے تھے، اور بھی لوگ رکھتے ہیں اپنے اعتبار سے روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے کہا یادگار اگر ہے تو صرف نماز ہے، کیا ہے؟ اور اس کی مثال علماء کرام دیتے ہیں، 100 آدمی ایک جگہ ایک وردی میں ہے، کس میں؟ خلیہ ایک ہی ہے، اور یہ معلوم نہیں ہے کہ کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اس کے بعد اعلان ہوا کہ بھائی ایک ایک شخص اٹھو اور وہ اپنے مذہب کی اہم عبادت کو یہاں انجام دے دو، زبان سے کچھ نہیں کہنا، تاکہ ہم فیصلہ کریں۔ بینچ بیٹھا ہوا ہے، کیا کہ یہ کس کا آپ کس کی عبادت کرتا ہے۔ تو اس میں ایک شخص اٹھا، اس نے آگ کی پوجا کی، چلو بیٹھو، معلوم ہو کہ اس کا معبود آگ ہے۔ دوسرا اٹھا، اس نے کہا سورج نکلے گا تو میں اس کی عبادت کرتا ہوں، تو سورج کی پوجا کر لے گا، یہ جو سورج کا پجاری ہے، چاند کا پجاری، ستاروں کا پجاری ہے نا۔ کسی نے سامنے بت رکھ لیا، یہ بت کا پجاری ہے، ساری چیزیں رکھ دی وغیرہ 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 کر کے آخر میں مسلمان آ گیا، کیا اس سے کہا کہ آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس طرح سے بھی جو بھی ہو وہ دکھاؤ عملاً، زبان سے مت کہو کہ میں کیا ہوں، نہ یہ کہو کہ میں یہودی ہوں یا نصارہ ہوں یا اور کچھ ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے اس نے کہا اللہ اکبر، کیا زبان سے کچھ نہیں کہا، اب جھکا، اب نماز پڑھ لی، تو سب نے فیصلہ کر لیا یہ موحد ہے، کیا ہے؟ موحد ہے، یہ مسلم ہے، یہ مومن ہے، کچھ بھی کہہ سکے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس نے وہ عبادت انجام دی جس سے ہم پہچان گئے یہ کس کی عبادت کر رہا ہے، اس کا معبود کون ہے۔ اسے شاہ ولی اللہ نے فرمایا یہ نماز جو ہے یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ تو ہر نبی نے یہ نماز مانگی ہے، اور قرآن پاک میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تعریفیں فرماتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، فرماتے ہیں کہ وذکر فی الکتاب اسماعیل، آپ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کر لیں، انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، یہ سورہ مریم میں ہے۔ کہتے ہیں کہ وعدے کے بڑے سچے تھے، کیا تھے؟ وکان رسولا نبیا، رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ اسماعیل علیہ السلام رسول بھی تھے۔ وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند رب مرضیہ، وہ اپنے عیال کو حکم دیتے تھے نماز کا، کس کا؟ برابر تاکید کرتے رہتے تھے، والزکاۃ، زکوٰۃ کا، اپنے عیال کو، وکان عند رب مرضیہ، اور اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ تھے، اللہ کے نزدیک۔ تو معلوم ہے کہ اسماعیل علیہ السلام تاکید کرتے تھے اپنے عیال کی نماز کی اور زکوٰۃ کی۔ نماز کا تذکرہ پہلے آ گیا۔ اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جو سورہ مریم میں ہے، کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے گود میں لے کر آئے اور قوم کے پاس پہنچی، تو قوم نے کہا کہ یا مریم لقد جئت شیئا فریا، افسوس تم نے یہ کیا کام کر دیا، تمہارا تو نکاح بھی نہیں ہوا ہے، یہ بچہ تم گود میں لے کر آئے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ اور کہنے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کان امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تمہارا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، اور تمہاری ماں بھی ایسی نہیں تھی، وہ بزرگ تھی اور بغاوت تھی، یہ کیا کیا؟ تو انہیں اشارہ کیا بچے کی طرف، کس کی طرف؟ تو اس سے پوچھو، کس سے؟ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کہنے لگے ہم کیسے بات کریں گے اس بچے کو جو گود میں ہے، اس سے کیا پوچھیں گے، ہم آپ سے پوچھتے ہیں یہ بچہ کیسے آ گیا، کہاں سے آ گیا، یہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو بچہ بولنے لگا، قال انی عبداللہ، کہنے لگے میں عبداللہ ہوں، کیا عجیب جملہ فرمایا۔ مطلب تو یہ ہے کہ بعد میں جا کر مجھے ابن اللہ نہ کہنا، ابن اللہ نے اللہ کا بیٹا، کیا؟ تو پہلی بات جو عقیدے کی کس کی؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھ کو کتاب دے دی گئی، فیصلہ ہو چکا ہے، وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھ کو نبی بنایا، اللہ نے مجھ کو
وجعلنی مبارکا، میں مجھے بابرکت بنایا، اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں میری برکتیں میرے ساتھ رہیں گی، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اللہ نے مجھے تاکید سے حکم دیا نماز کا، کس کا؟ وصیت مجھے نماز کی، والزکاۃ، اور زکوٰۃ، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، جب تک میں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے، چھوٹا بچہ ہے کہہ رہے اللہ نے مجھے کس کا؟ نماز کا۔ اور تو معلوم یہ ہوا کہ نماز ہر دین میں بہت اہم سمجھی جاتی تھی۔ پھر آگے اور بھی ہیں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے اللہ نے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا، مطلب والد تو تھے نہیں، صرف والدہ تھی، میں اس کی خدمت کروں گا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری ذریت کو بھی نمازی بنا، میری ذریت کو بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو یہ فکر ہونی چاہیے، ایک تو خود وہ نمازوں کا اہتمام کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اولاد کے لیے بھی دعائیں بھی مانگے، اور عملی اعتبار سے ان کو حکم بھی دے دے کہ نماز پڑھ لو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دے دو، اس کو نماز کا، بیٹے نماز پڑھ لو، بیٹی نماز پڑھ لو، وہ پڑھیں گے کبھی چھوڑ دیں گے، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، یہاں تک کہ 10 سال کے ہو جائیں۔ کیا جب دیکھا کہ بیٹا 10 سال کا ہو گیا، بیٹی 10 سال کی ہو گئی، اب یہ نماز میں کوتاہی کرتا ہے بیٹا، تو اس کو آپ ڈانٹو، کیا وَضْرِبُوهُمْ، ان کو مارو۔ مارنے کا مطلب یہی نہیں کہ ایک کا تو آپ نے ٹانگ توڑ دی، دوسرے کا تو بازو توڑ دیا، نہیں، مگر کچھ کمچی ومچی سے تھوڑا سا کیا کر لیا کرو، ہلکا پھلکا سا کپڑوں کے اوپر ہی صحیح، تھوڑا ڈانٹ دو ان کو، تاکہ وہ نماز میں سستی نہ کریں۔ اب اندازہ لگائیے 10 سال کو کہتے ہیں اس کو مارو، اور یہاں تو 20 سال اور 25 سال کے نماز نہیں پڑھتے ہیں، بالکل نہیں، تباہی بربادی ہے۔ اس کے بعد دعا مانگی، ربنا اغفر لی، کیا؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ اللہ کیا عاجزی اور انکساری ہے۔ ایک دعا تو بہت عجیب ہے، حیران یہ ہے، یا اللہ ولا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ کیا یہ ولی ہے، یہ خلیل ہے، کیا ہے؟ خلیل اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا درجہ ہے مخلوقات میں، دوسرا درجہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ کس کا؟ یہ تو کتابوں میں طے ہے، ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد ہیں، اس لیے یہ دونوں تقریباً ان کی ملت ایک ہی ہے، تقریباً نہیں، ملت تو ہے ہی ایک ہی، تذکرہ ایک جگہ آتا ہے، اور درود ابراہیم میں بھی یہی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کائنات میں سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے اللہ کا، کس کا ہے نا؟ اللہ اللہ اللہ۔ اس کے بعد نام مبارک آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کیوں؟ حضور کا آتا ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا۔ جیسے کہ درود ابراہیم اگر لاکھوں مرتبہ لوگ پڑھیں گے، پڑھتے بھی ہیں، اور کتنی ہیں، تو ہر درود ابراہیم میں تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کا ضرور ہے، ان کے نام مبارک کا، حتیٰ کہ عطیات پڑھیں گے تو اس میں تو آتا ہی ہے، تو ہر نماز میں تذکرہ آتا ہے کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا، حالانکہ ہمارا ذہن اس کی طرف جاتا تو معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ اللہ کا نام مبارک آتا ہے زبانوں پر، اللہ اللہ لوگ کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد نام مبارک زیادہ دہرایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اذانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ، یا جو لوگ درود ابراہیم کے علاوہ دوسرے درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، تو اس کے بعد تیسرے نمبر پر کائنات میں جتنے بھی بزرگ ہستیاں آئی ہیں ہم تو ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو یہ ہے ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون، سبحان اللہ، یا اللہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئیں گے، مال تو کسی کے پاس ہوگا نہیں، اولاد تو وہاں ہوگی کہ جو دنیا میں چلے گئے تو بہرحال، لیکن سارے تو بکھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کی اولاد تو نبی ہیں، ان کی اولاد تو نبی تو کام آ ہی جائے گا، لیکن اس سے فرمایا کہ جب نہ اولاد کام آئیں گے نہ عام حکم بیان فرمایا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو پاکیزہ دل لے کر آئے، کیا؟ صاف دل، جس میں کفر نہیں، شرک نہیں، حسد نہیں، ریا نہیں، بس ایسا دل والا جب آئے گا تو اس کو نفع پہنچے گا۔ اس لیے یہاں دعا مانگی
ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین اور تمام مومنین کی، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب ہوگا، جس دن۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے والدین مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ ان کے والدین مسلمان تھے، ان کے والدین، لیکن سوال کہ آزر تو کافر تھا، کہتے وہ تو چچا تھا، وہ تو لیکن اس نے پالا تھا، اس لیے اہل عرب چچا کو بھی اب کہتے ہیں۔ کوشر چونن پیترس ٹاٹ ہے کیا ملسونا لالو، ملسونا واریا لال، یہ تو اردو والے کہتے ہیں بڑا ابا، کیا یعنی یو پی وغیرہ میں جو چچا ہوتا ہے نا، چچا اور باپ سے بڑا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بڑا ابا، کیا جی۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ ان کے والدین تو مسلمان تھے، ان کے والدین تو چلو اشکال ہی نہیں، چلو، لیکن اگر کہیں گے نہیں آزر تو ان کا اپنا باپ تھا، کیا، تو سوال یہ کہ باپ کے لیے تو یہ نہیں کر سکتے، کیا دعا نہیں کر سکتے نا مشرک کے لیے جو کافر ہوگا، کیوں؟ اللہ نے ممانعت فرمائی، کیا فرمایا؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، سورہ توبہ میں ہے، آیت نمبر 113 ہے۔ نبی کے لیے جائز نہیں، کیا نہ ایمان والوں کے جائز ہے ان کے لیے کہ وہ مغفرت کی دعا کریں مشرکین کے لیے، کس کے لیے؟ ولو کانوا اولی قربا، اگر وہ ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہوں، کسی کا باپ ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کا دادا ہے، کسی کا چچا ہے، کہ ان کو دعا مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، جن کا انتقال ہو گیا ہے۔ من بعد ما تبین لهم، اس کے بعد جب ان پر ظاہر ہو چکا ہو انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ دوزخی ہیں، کہ وہ جب پتہ چل گیا کہ وہ دوزخی ہیں اور قرآن پاک نے بتا دیا، اللہ کے نبی نے فرما دیا، اب ان کے لیے آپ دعائیں مغفرت کریں گے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب نبی کے لیے اجازت نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائی مغفرت کریں، یا اللہ ان کو بخش دے، مغفرت یہ ہے نا، ان کو جنت میں ڈال دیجئے، عذاب سے ان کو بچا لیجئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیوں دعا مانگی؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، اس کا جواب اللہ نے خود دے دیا، کیا سورہ توبہ میں، کیا وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی وہ ایک وعدے کی وجہ سے تھی، کیا ایک وعدے کے سبب تھا، جو وعدہ اس نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ فلما تبین لہ، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ بات ظاہر ہو گئی انہ عدو للہ، کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے، اس کا باپ اللہ کا، تبرأ منہ، تو حضرت اس سے بے تعلق ہو گئے، حضرت اس سے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام تو بڑے رحیم المزاج تھے، حلیم الطبع تھے۔ سوال یہ کہ یہ کون سا وعدہ تھا اور کس جگہ یہ وعدہ تھا؟ یہ بھی قرآن پاک میں ہے، سورہ مریم میں ہے، کس میں؟ سورہ مریم میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب کو نصیحت کرتے تھے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں، قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا ذکر کیجئے تاکہ لوگ سنیں، اور بالخصوص قریش جو ان کی اولاد ہیں۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑے صدیق تھے، کیا تھے جی، بڑے راستے والے تھے اور نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، یا ابتی، میرے ابا، لم تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ تمہارے کچھ کام آ سکتے ہیں، یہ تو کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ابو جان میرے پاس علم آیا ہے، کیا ما لم یاتک، جو تمہارے پاس نہیں، یعنی میرے پاس وہی نازل ہوتی تمہارے پاس نہیں، فاتبعنی، آپ میری اتباع کر لیں، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا، کیا یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابو جان تم شیطان کی عبادت مت کرو، ان شیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اللہ کا نافرمان ہے، حضرت رحمان کا۔ یا ابتی
انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابو جان مجھے ڈر ہے کہیں تم کو اللہ کا عذاب نہ آئے، فتکون للشیطان ولیا، تو تم شیطان کے ساتھی بن جاؤ گے۔ کیا عقل حیران ہو جاتی ہے۔ مفسر نے لکھا ہے کہ والد صاحب کو کیسے کیا کہیں، یا ابتی، کیا جتنی نصیحتیں یہ کی اس کے ساتھ لگا دیا ابو جان۔ اردو میں یہ بھی کہتے ہیں ابو جان، کیا ابو جان، تو یا ابتی یا ابتی، اور یہاں دیکھ لیجیے کتنی جگہ یا ابتی آ گیا۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، یا ابتی لا تعبد الشیطان، 2 ہو گئے، یا ابتی 3 ہو گئے، یا ابتی انی اخاف، تو بار بار یا ابتی آ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا اگر والد صاحب کو بھی نصیحت کرنی چاہیے، والدہ کی ادب احترام ملحوظ رکھے، ادب احترام، ان کو ڈانٹے نہیں۔ تو بہرحال یہ دعا، یہ نصیحت کی۔ انہوں نے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہنے کہ اچھا تم میرے معبودوں سے پھرے ہوئے ہو، لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہیں آئے گا لارجمنک وہجرنی ملیا، میں تم کو سنسار کروں گا، پتھر ماروں گا اتنے، وہجرنی ملیا، اور ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور رہو، برکنار ہو جاؤ۔ جب دیکھا کہ والد صاحب ماننے والے اور دھمکی دے رہے ہیں کہ میں تم کو سنسار کروں گا، اور ان کی پارٹی بھی بہت بڑی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا چھوڑ دو اس ملک کو، عراق کو چھوڑو، وہاں جاؤ فلسطین، ملک شام۔ تو اس وقت جب نکلے تو کہا سلام علیک، کیا قال سلام علیکم، قرآن پاک سلام علیک، کہا ابا جان اچھا السلام علیکم، السلام ساستغفر لک ربی، کہا میں پھر بھی نا امید نہیں ہوں، میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش مانگوں گا، کیا انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، یعنی بگس میں خدا سے کچھ آگاہ جیسے مونت نے کہتی، میں اب اللہ کے پیچھے پڑھوں گا کہ اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما، میرے باپ کی مغفرت فرما، یعنی اس کو توبہ کی توفیق دے دے، اس کو توبہ کی، وہ اپنی اس گروپ سے باز آئے، چونکہ وہ وعدہ کر چکا ہے، کیا اسے جب وہ وعدہ کر چکا ہے تو اپنی دعا میں اپنے والدین کو ساتھ رکھا، بالخصوص اس کو بھی، تو کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا اغفر لی ولوالدی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ صرف اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ دعا اس وقت کی جب ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا جو خاتمہ کس پر، کفر پر ہونے والا ہے، اور جب معلوم ہو گیا کہ وہ تو کافر ہے، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ان کے لیے دعا نہیں کی۔ اور یہ بھی ہے ولا تخزنی یوم یبعثون، دعا کی یا اللہ قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا، کیوں لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ ابراہیم علیہ السلام تو تخت پر بیٹھے ہیں، کس پر، نور کے تخت پر، اور انبیاء علیہ السلام کا جد ہے، جد امجد ہیں، اتنے نبی ان کی اولاد میں ہیں، اور دیکھو ان کے باپ کو تو گھسیٹ کے لیا جا رہا ہے، ڈال دیا دوزخ میں، کس میں؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کی شکل بدل دیں گے، اس کی شکل، اس کو کوئی پہچانے گا ہی، اس کو ہم جنگل کا جانور بنائیں گے، کیا بنائیں گے؟ اور جی کتابوں میں اس میں لکھا ہے واللہ عالم وہ کون سا جانور، بن بجو، کیا بچھو نہیں، بن بجو، کیا بن بجو ہے کل، کہ بہت بڑا جانور ہوتا، اتنا پیٹ ہوتا اس کا، تو اس جانور کو گھسیٹ کے لے گے اور ڈال دیں گے اس کو دوزخ میں، تو کوئی پہچانے گا بھی نہیں یہ حاضر ہے، فرمایا کہ وہ غم مت کر لو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، کہ ایمان کے بغیر کوئی چلا جائے گا دنیا سے، تو چاہے وہ نبی کا باپ ہو یا نبی کا بیٹا ہو۔ یہ دعا مانگی وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، یا اللہ تمام مومنین کی مغفرت فرما، تمام مومنین کی یوم یقوم الحساب، جس دن حساب کا دن ہوگا اور سب لوگوں کو سامنے لایا جائے گا محشر کے میدان میں، اور پھر محشر کے میدان میں کس طرح حساب لیا جائے گا اس کا تذکرہ آگے ہے۔